خالی بوتلیں خالی ڈبے، سعادت حسن منٹو۔ یہ حیرت مجھے اب بھی ہے کہ خاص طور پر خالی بوتلوں اور ڈبوں سے مجرد مردوں کو اتنی دلچسپی کیوں ہوتی ہے۔ مجرد مردوں سے میری مراد ان مردوں سے ہے جن کو عام طور پر شادی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ یوں تو اس قسم کے مرد عموماً سنکی اور عجیب و غریب عادات کے مالک ہوتے ہیں، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انہیں خالی بوتلوں اور ڈبوں سے کیوں اتنا پیار ہوتا ہے۔ پرندے اور جانور اکثر ان لوگوں کے پالتو ہوتے ہیں۔ یہ میلان سمجھ میں آ سکتا ہے کہ تنہائی میں ان کا کوئی تو مونس ہونا چاہیے، لیکن خالی بوتلیں اور خالی ڈبے ان کی کیا غم گساری کر سکتے ہیں۔ سنک اور عجیب و غریب عادات کا جواز ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں کہ فطرت کی خلاف ورزی ایسے بگاڑ پیدا کر سکتی ہے، لیکن اس کی نفسیاتی باریکیوں میں جانا البتہ مشکل ہے۔ میرے ایک عزیز ہیں، عمر آپ کی اس وقت 50 کے قریب ہے، آپ کو کبوتر اور کتے پالنے کا شوق ہے، اور اس میں کوئی عجیب و غریب پن نہیں، لیکن آپ کو یہ مرض ہے کہ بازار سے ہر روز دودھ کی بالائی خرید کر لاتے ہیں، چولہے پر رکھ کر اس کا روغن نکالتے ہیں اور اس روغن میں اپنے لیے علیحدہ سالن تیار کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس طرح خالص گھی تیار ہوتا ہے۔ پانی پینے کے لیے اپنا گھڑا الگ رکھتے ہیں، اس کے منہ پر ہمیشہ ململ کا ٹکڑا بندھا رہتا ہے تاکہ کوئی کیڑا مکوڑا اندر نہ چلا جائے، مگر ہوا برابر داخل ہوتی رہے۔ پاخانے جاتے وقت سب کپڑے اتار کر ایک چھوٹا سا تولیہ باندھ لیتے ہیں اور لکڑی کی کھڑاؤں پہن لیتے ہیں۔ اب کون ان کی بالائی کے روغن، گھڑے کی ململ، انگ کے تولیے اور لکڑی کی کھڑاؤں کے نفسیاتی عقدے کو حل کرنے بیٹھے۔ میرے ایک مجرد دوست ہیں، بظاہر بڑے ہی نارمل انسان، ہائی کورٹ میں ریڈر ہیں، آپ کو ہر جگہ سے ہر وقت بدبو آتی رہتی ہے، چنانچہ ان کا رومال سدا ان کی ناک سے چپکا رہتا ہے۔ آپ کو خرگوش پالنے کا شوق ہے۔ ایک اور مجرد ہیں، آپ کو جب موقع ملے تو نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا دماغ بالکل صحیح ہے۔ سیاسیات عالم پر آپ کی نظر بہت وسیع ہے، طوطوں کو باتیں سکھانے میں مہارت تامہ رکھتے ہیں۔ ملٹری کے ایک میجر ہیں، سن رسیدہ اور دولت مند۔ آپ کو حقے جمع کرنے کا شوق ہے۔ گڑگڑیاں، پیچواں، چموڑے، غرضے کے ہر قسم کا حقہ ان کے پاس موجود ہے۔ آپ کئی مکانوں کے مالک ہیں، مگر ہوٹل میں ایک کمرہ کرائے پر لے کر رہتے ہیں۔ بٹیرے آپ کی جان ہیں۔ ایک کرنل صاحب ہیں، ریٹائرڈ، بہت بڑی کوٹھی میں، اکیلے 10-12 چھوٹے بڑے کتوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہر برانڈ کی وسکی ان کے یہاں موجود رہتی ہے۔ ہر روز شام کو 4 پیک پیتے ہیں اور اپنے ساتھ کسی نہ کسی لاڈلے کتے کو بھی پلاتے ہیں۔ میں نے اب تک جتنے مجردوں کا ذکر کیا ہے ان سب کو حسب توفیق خالی بوتلوں اور ڈبوں سے دلچسپی ہے۔ میرے دودھ کی بالائی سے خالص گھی تیار کرنے والے عزیز گھر میں جب بھی کوئی خالی بوتل دیکھیں تو اسے دھو دھا کر اپنی الماری میں سجا دیتے ہیں کہ ضرورت کے وقت کام آئے گی۔ ہائی کورٹ کے ریڈر، جن کو ہر جگہ سے ہر وقت بدبو آتی رہتی ہے، صرف ایسی بوتلیں اور ڈبے جمع کرتے ہیں جن کے متعلق وہ اپنا پورا اطمینان کر لیں کہ اب ان سے بدبو آنے کا کوئی احتمال نہیں رہا۔ جب موقع ملے نماز پڑھنے والے خالی بوتلیں آب دست کے لیے اور ٹین کے خالی ڈبے وضو کے لیے درجنوں کی تعداد میں جمع رکھتے ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق یہ دونوں چیزیں سستی اور پاکیزہ رہتی ہیں۔ قسم قسم کے حقے جمع کرنے والے میجر صاحب کو خالی بوتلیں اور خالی ڈبے جمع کر کے ان کو بیچنے کا شوق ہے، اور ریٹائرڈ کرنل صاحب کو صرف وسکی کی بوتلیں جمع کرنے کا۔ آپ کرنل صاحب کے ہاں جائیں تو ایک چھوٹے صاف ستھرے کمرے میں کئی شیشے کی الماریوں میں آپ کو وسکی کی خالی بوتلیں سجی ہوئی نظر آئیں گی۔ پرانے سے پرانے برانڈ کی وسکی کی خالی بوتل بھی آپ کو ان کے اس نادر مجموعے میں مل جائے گی۔ جس طرح لوگوں کو ٹکٹ اور سکے جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، اسی طرح ان کو وسکی کی خالی بوتلیں جمع کرنے اور ان کی نمائش کرنے کا شوق بلکہ خپت ہے۔ کرنل صاحب کا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں، کوئی ہے تو اس کا مجھے علم نہیں۔ دنیا میں تنہا ہے، لیکن وہ تنہائی بالکل محسوس نہیں کرتے۔ 10-12 کتے ہیں، ان کی دیکھ بھال وہ اس طرح کرتے ہیں جس طرح شفیق باپ اپنی اولاد کی کرتے ہیں۔ سارا دن ان کا ان پالتو حیوانوں کے ساتھ گزر جاتا ہے۔
फुर्सत के वक्त वो अलमारियों में अपनी चहीती बोतलें संवारते रहते हैं। आप पूछेंगे, खाली बोतलें तो हुई, ये तुमने खाली डब्बे क्यों साथ लगा दिए? क्या ये ज़रूरी है कि तजर्रुद पसंद मर्दों को खाली बोतलों के साथ साथ खाली डब्बों के साथ भी दिलचस्पी हो? और फिर डब्बे और बोतलें सिर्फ खाली क्यों, भरी हुई क्यों नहीं? मैं आपसे शायद पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि मुझे खुद इस बात की हैरत है। ये और इसी किस्म के और बहुत से सवाल अक्सर मेरे दिमाग में पैदा हो चुके हैं, बावजूद कोशिश के मैं उनका जवाब हासिल नहीं कर सकता। खाली बोतलें और खाली डब्बे खला का निशान है, और खला का कोई मंतकी जोड़ तजर्रुद पसंद मर्दों से गालिबन यही हो सकता है कि खुद उनकी ज़िंदगी में एक खला होता है। लेकिन फिर ये सवाल पैदा हुआ है कि क्या वो इस खला को एक और खला से पुर करते हैं? कुत्तों, बिल्लियों, खरगोशों और बंदरों के मुताल्लिक आदमी समझ सकता है कि वो खाली खूली ज़िंदगी की कमी एक हद तक पूरी कर सकते हैं कि दिल बहला सकते हैं, नाज नखरे कर सकते हैं, दिलचस्प हरकत के मौजिब हो सकते हैं, प्यार का जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन खाली बोतलें और डब्बे दिलचस्पी का क्या सामान बहम पहुंचाते हैं? बहुत मुमकिन है आपको झेल के वाकयात में इन सवालों का जवाब मिल जाए। 10 बरस पहले मैं जब बम्बई गया तो वहाँ एक मशहूर फिल्म कंपनी का एक फिल्म तकरीबन 20 हफ्तों से चल रहा था। हीरोइन पुरानी थी लेकिन हीरो नया था, जो इश्तिहारों में छपी हुई तस्वीरों में नौखेज दिखाई देता था। अखबारों में उसकी किरदार निगारी की तारीफ पढ़ी तो मैंने ये फिल्म देखा। अच्छा खासा था, कहानी जाज़िब तवज्जो थी, और इस नए हीरो का काम भी इस लिहाज से काबिल तारीफ था कि उसने पहली मर्तबा कैमरे का सामना किया था। पर्दे पर किसी एक्टर या एक्ट्रेस की उम्र का अंदाज़ा लगाना आमतौर पर मुश्किल होता है, क्योंकि मेकअप जवान को बूढ़ा और बूढ़े को जवान बना देता है। मगर ये नया हीरो बिलाशुबा नौखेज था। कॉलेज के तालिब इल्म की तरह तरोताज़ा और चाको चौबंद। खूबसूरत तो नहीं था, मगर उसके गठे हुए जिस्म का हर उज़्व अपनी जगह पर मुनासिब व मौजू था। उस फिल्म के बाद इस एक्टर के मैंने और कई फिल्म देखे। अब वो मंझ गया था। चेहरे के खतोखाल की तिफलाना नरमाइश उम्र और तजर्बे की सख्ती में तब्दील हो चुकी थी। उसका शुमार अब चोटी के अदाकारों में होने लगा था। फिल्मी दुनिया में स्कैंडल आम होते हैं। आए दिन सुनने में आता है कि फलां एक्टर का फलां एक्ट्रेस से ताल्लुक हो गया है, फलां एक्ट्रेस फलां एक्टर को छोड़कर फलां डायरेक्टर के पहलू में चली गई है। करीब करीब हर एक्टर और हर एक्ट्रेस के साथ कोई ना कोई रोमान जल्द या बदेर वाबस्ता हो जाता है। लेकिन उस नए हीरो की जिंदगी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ इन बखेड़ों से पाक थी, मगर अखबारों में उसका चर्चा नहीं था। किसी ने भूले से हैरत का भी इजहार नहीं किया था कि फिल्मी दुनिया में रहकर राम स्वरूप की जिंदगी जिनसी आलाइशों से पाक है। मैंने सच पूछिए तो इस बारे में कभी गौर ही नहीं किया था, इसलिए कि मुझे एक्टरों और एक्ट्रेसों की निजी जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिल्म देखा, उसके मुताल्लिक अच्छी या बुरी राय कायम की और बस। लेकिन जब राम स्वरूप से मेरी मुलाकात हुई तो मुझे उसके मुताल्लिक बहुत सी दिलचस्प बातें मालूम हुई। ये मुलाकात उसका पहला फिल्म देखने के तकरीबन 8 बरस बाद हुई। शुरू में तो वो बम्बई से बहुत दूर एक गांव में रहता था, मगर अब फिल्मी सरगर्मियां बढ़ जाने के बाइस उसने शिवाजी पार्क में समुंदर के किनारे एक मुतवस्सित दर्जे का फ्लैट ले रखा था। उससे मेरी मुलाकात उसी फ्लैट में हुई जिसके 4 कमरे थे, बावर्ची खाने समेत। उस फ्लैट में जो कुंबा रहता था उसके 8 अफराद थे। खुद राम स्वरूप, उसका नौकर जो बावर्ची भी था, 3 कुत्ते, 2 बंदर और 1 बिल्ली। राम स्वरूप और उसका नौकर मुजर्रद थे। 3 कुत्तों और 1 बिल्ली के मुकाबले में उनकी मुखालिफ जिन्स नहीं थी। 1 बंदर था और 1 बंदरिया। दोनों अक्सर औकात एक जालीदार पिंजरे में बंद रहते थे। 19 दर्जन हैवानों के साथ राम स्वरूप को वालिहाना मोहब्बत थी। नौकर के साथ भी उसका सुलूक बहुत अच्छा था, मगर उसमें जज्बात का दखल बहुत कम था। बंधे काम थे जो मुकर्ररा वक्त पर मशीन की सी बेरूह बाकायदगी के साथ गोया खुद बखुद हो जाते थे। इसके अलावा ऐसा मालूम होता था कि राम स्वरूप ने अपने नौकर को अपनी जिंदगी के तमाम कवायद व ज़वाबित एक पर्चे पर लिख कर दे दिए थे जो उसने हिफ्स कर लिए थे।
اگر رام سروپ کپڑے اتار کر نیکر پہننے لگے تو اس کا نوکر فوراً 3-4 سوڈے اور برف کی فلاسک شیشے والی تپائی پر رکھ دیتا تھا۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ صاحب رم پی کر اپنے کتوں کے ساتھ کھیلیں گے، اور جب کسی کا ٹیلی فون آئے گا تو کہہ دیا جائے گا کہ صاحب گھر پر نہیں ہے۔ رم کی بوتل یا سگریٹ کا ڈبہ جب خالی ہوگا تو اسے پھینکا یا بیچا نہیں جائے گا، بلکہ احتیاط سے اس کمرے میں رکھ دیا جائے گا جہاں خالی بوتلوں اور ڈبوں کے انبار لگے ہیں۔ کوئی عورت ملنے کے لیے آئے گی تو اسے دروازے ہی سے یہ کہہ کر واپس کر دیا جائے گا کہ رات صاحب کی شوٹنگ تھی اس لیے سو رہے ہیں۔ ملاقات کرنے والی شام کو یا رات کو آئے تو اس سے یہ کہا جاتا تھا کہ صاحب شوٹنگ پر گئے ہیں۔ رام سروپ کا گھر تقریباً ویسا ہی تھا جیسا کہ عام طور پر اکیلے رہنے والے مجرد مردوں کا ہوتا ہے، یعنی وہ سلیقہ، قرینہ اور رکھ رکھاؤ غائب تھا جو نسائی لمس کا خاصہ ہوتا ہے۔ صفائی تھی مگر اس میں کھرا پن تھا۔ پہلی مرتبہ جب میں اس کے فلیٹ میں داخل ہوا تو مجھے بہت شدت سے محسوس ہوا کہ میں چڑیا گھر کے اس حصے میں داخل ہو گیا ہوں جو شیر، چیتے اور دوسرے حیوانوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے، کیونکہ ویسی ہی بو آ رہی تھی۔ ایک کمرہ سونے کا تھا، دوسرا بیٹھنے کا، تیسرا خالی بوتلوں اور ڈبوں کا۔ اس میں رم کی وہ تمام بوتلیں اور سگریٹ کے وہ تمام ڈبے موجود تھے جو رام سروپ نے پی کر خالی کیے تھے۔ کوئی اہتمام نہیں تھا، بوتلوں پر ڈبے اور ڈبوں پر بوتلیں اوندھی سیدھی پڑی ہیں، ایک کونے میں قطار لگی ہے تو دوسرے کونے میں اتاہ گرد جمی ہوئی ہے، اور باسی تمباکو اور باسی رم کی ملی جلی تیز بو آ رہی ہے۔ میں نے جب پہلی مرتبہ یہ کمرہ دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ ان گنت بوتلیں اور ڈبے تھے، سب خالی ہیں۔ میں نے رام سروپ سے پوچھا، کیوں بھائی، یہ کیا سلسلہ ہے؟ اس نے پوچھا، کیسا سلسلہ؟ میں نے کہا، یہ کباڑ خانہ۔ اس نے صرف اتنا کہا، جمع ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میں نے بولتے ہوئے سوچا، اتنا کوڑا جمع ہونے میں کم از کم 7-8 برس چاہیے۔ میرا اندازہ غلط نکلا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اس کا یہ ذخیرہ پورے 10 برس کا تھا۔ جب وہ شیواجی پارک رہنے آیا تھا تو وہ تمام بوتلیں اور ڈبے اٹھوا کے اپنے ساتھ لے آیا تھا جو اس کے پرانے مکان میں جمع ہو چکے تھے۔ ایک بار میں نے اس سے کہا، سروپ، تم یہ بوتلیں اور ڈبے بیچ کیوں نہیں دیتے؟ میرا مطلب ہے اول تو ساتھ ساتھ بیچتے رہنا چاہیے، پر اب کہ اتنا انبار جمع ہو چکا ہے اور جنگ کے باعث دام بھی اچھے مل سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں تمہیں یہ کباڑ خانہ اٹھوا دینا چاہیے۔ اس نے جواب میں صرف اتنا کہا، ہٹاؤ یار، کون اتنی بک بک کرے۔ اس جواب سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اسے خالی بوتلوں اور ڈبوں سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن مجھے نوکر سے معلوم ہوا کہ اگر اس کمرے میں کوئی بوتل یا ڈبہ ادھر کا ادھر ہو جائے تو رام سروپ قیامت برپا کر دیتا تھا۔ عورت سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میری اس کی بہت بے تکلفی ہو گئی تھی۔ باتوں باتوں میں میں نے کئی بار اس سے دریافت کیا، کیوں بھائی، شادی کب کرو گے؟ اور ہر بار اس قسم کا جواب ملا، شادی کر کے کیا کروں گا؟ میں نے سوچا، واقعی رام سروپ شادی کر کے کیا کرے گا؟ کیا وہ اپنی بیوی کو خالی بوتلوں اور ڈبوں والے کمرے میں بند کر دے گا، یا سب کپڑے اتارنے کر پہن کر رم پیتے اس کے ساتھ کھیلا کرے گا؟ میں اس سے شادی بیاہ کا ذکر تو اکثر کرتا تھا، مگر تصور پر زور دینے کے باوجود اسے کسی عورت سے منسلک نہ دیکھ سکتا۔ رام سروپ سے ملتے ملتے کئی برس گزر گئے۔ اس دوران میں کئی مرتبہ میں نے اڑتی اڑتی سنی کہ اسے ایک ایکٹریس سے جس کا نام شیلا تھا عشق ہو گیا ہے۔ مجھے اس افواہ کا بالکل یقین نہ آیا۔ اول تو رام سروپ سے اس کی توقع ہی نہیں تھی، دوسرے شیلا سے کسی بھی ہوش مند نوجوان کو عشق نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ اس قدر بے جان تھی کہ دل کی مریض معلوم ہوتی تھی۔ شروع میں جب وہ 1-2 فلموں میں آئی تھی تو کسی قدر گوارا تھی، مگر بعد میں تو وہ بالکل ہی بے کیف اور بے رنگ ہو گئی تھی اور صرف تیسرے درجے کے فلموں کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے صرف ایک مرتبہ اس شیلا کے بارے میں رام سروپ سے دریافت کیا تو اس نے مسکرا کر کہا، میرے لیے کیا یہی رہ گئی تھی؟ اس دوران میں اس کا سب سے پیارا کتا اسٹالن نمونیا میں گرفتار ہو گیا۔ رام سروپ نے دن رات بڑی جانفشانی سے اس کا علاج کیا، مگر وہ جانبر نہ ہو سکا۔ اس کی موت سے اسے بہت صدمہ ہوا۔ کئی دن اس کی آنکھیں اشک آلود رہیں، اور جب اس نے ایک روز باقی کتے کسی دوست کو دے دیے تو میں نے خیال کیا کہ اس نے اسٹالن کی موت کے صدمے کے باعث ایسا کیا ہے۔
ورنہ وہ ان کی جدائی کبھی برداشت نہ کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد جب اس نے بندر اور بندریا کو بھی رخصت کر دیا تو مجھے کسی قدر حیرت ہوئی، لیکن میں نے سوچا کہ اس کا دل اب اور کسی کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کرنا چاہتا۔ اب وہ نیکر پہن کر رم پیتے ہوئے صرف اپنی بلی نرگس سے کھیلتا تھا۔ وہ بھی اس سے بہت پیار کرنے لگی تھی، کیونکہ رام سروپ کا سارا دن التفات اب اسی کے لیے موقوف ہو گیا تھا۔ اب اس کے گھر سے شیر چیتوں کی بو نہیں آتی تھی، صفائی میں کسی قدر نظر آ جانے والا سلیقہ اور قرینہ بھی پیدا ہو چلا تھا۔ اس کے اپنے چہرے پر ہلکا سا نکھار آ گیا تھا، مگر یہ سب کچھ اس قدر آہستہ آہستہ ہوا تھا کہ اس کے نقطۂ آغاز کا پتہ چلانا بہت مشکل تھا۔ دن گزرتے گئے، رام سروپ کا تازہ فلم ریلیز ہوا تو میں نے اس کی کردار نگاری میں ایک نئی تازگی دیکھی۔ میں نے اسے مبارکباد دی تو وہ مسکرا دیا۔ لو وسکی پیو۔ میں نے تعجب سے پوچھا وسکی؟ اس لیے کہ وہ صرف رم پینے کا عادی تھا۔ پہلی مسکراہٹ کو ہونٹوں میں ذرا سکیڑتے ہوئے اس نے جواب دیا، رم پی پی کر تنگ آ گیا ہوں۔ میں نے اس سے اور کچھ نہ پوچھا۔ 8ویں روز جب اس کے ہاں شام کو گیا تو وہ قمیص پائجامہ پہنے رم نہیں وسکی پی رہا تھا۔ دیر تک ہم تاش کھیلتے اور وسکی پیتے رہے۔ اس دوران میں نے نوٹ کیا کہ وسکی کا ذائقہ اس کی زبان اور تالو پر ٹھیک نہیں بیٹھ رہا، کیونکہ گھونٹ بھرنے کے بعد وہ کچھ اس طرح منہ بناتا تھا جیسے کسی انچکھی چیز سے اس کا واسطہ پڑا ہوا ہے۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا، تمہاری طبیعت قبول نہیں کر رہی وسکی کو۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا، آہستہ آہستہ قبول کر لے گی۔ رام سروپ کا فلیٹ دوسری منزل پر تھا۔ ایک روز میں ادھر سے گزر رہا تھا کہ دیکھا نیچے گراج کے پاس خالی بوتلوں اور ڈبوں کے انبار پڑے ہیں۔ سڑک پر 2 جھکڑے کھڑے ہیں جن میں 3-4 کباڑیے ان کو لاد رہے ہیں۔ میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ یہ خزانہ رام سروپ کے علاوہ اور کس کا ہو سکتا تھا؟ آپ یقین جانیے، اس کو جدا ہوتے دیکھ کر میں نے اپنے دل میں ایک عجیب قسم کا درد محسوس کیا۔ دوڑا، اوپر گیا، گھنٹی بجائی، دروازہ کھلا۔ میں نے اندر داخل ہونا چاہا تو نوکر نے خلاف معمول راستہ روکتے ہوئے کہا، صاحب رات شوٹنگ پر گئے تھے، اس وقت سو رہے ہیں۔ میں حیرت سے اور غصے سے بوکھلا گیا، کچھ بڑبڑایا اور چل دیا۔ اسی روز شام کو رام سروپ میرے ہاں آیا۔ اس کے ساتھ شیلا تھی، نئی بنارسی ساڑی میں ملبوس۔ رام سروپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے کہا، میری دھرم پتنی سے ملو۔ اگر میں نے وسکی کے 4 پیگ نہ پیے ہوتے تو یقیناً یہ سن کر بے ہوش ہو گیا ہوتا۔ رام سروپ اور شیلا صرف تھوڑی دیر بیٹھے اور چلے گئے۔ میں دیر تک سوچتا رہا کہ بنارسی ساڑی میں شیلا کس سے مشابہ تھی۔ دبلے پتلے بدن بلکہ بادامی رنگ کی کاغذی سی ساڑی، کسی جگہ پھولی ہوئی، کسی جگہ دبی ہوئی۔ ایک دم میری آنکھوں کے سامنے ایک خالی بوتل آ گئی، باریک کاغذ میں لپٹی ہوئی۔ شیلا عورت تھی، بالکل خالی، لیکن ہو سکتا ہے ایک خلا نے دوسرے خلا کو پر کر دیا ہو۔